بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے رزق تلاش کرنے کے ایسے 9 طریقے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوئکلی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ، توبہ استغفار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو رزق سے نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک واقعہ اس پوائنٹ کے متعلق عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں قحط ہے، تو انہوں نے فرمایا جاؤ جا کے توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر اولاد کی کمی ہے، تو حضرت امام نے فرمایا جاؤ جا کے توبہ استغفار کرو۔ یعنی مختلف لوگ مختلف مسائل لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہر کسی کو آپ نے ایک ہی وظیفہ دیا۔ تو جو لوگ ان کے پاس موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر کسی کے مسائل سن کر ان کو ایک ہی وظیفہ دیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام بصری نے فرمایا کہ تم نے سورۃ نور نہیں پڑھی؟ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو مال اور اولاد سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے بارشیں برساتا ہے اور اس کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے متعلق ایک حدیث یہاں بیان کروں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے لیے مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کو تمام مشکلات سے نجات دے دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے تقویٰ۔ تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے تمام فرائض کو پورا کرنا۔ دس از تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ بنا دیں گے، اس کے کام آسان کر دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا توکل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پہ اس طرح توکل کرنا چاہیے جس طرح پرندے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی وہ صبح اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو اپنا پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ان کے گھر میں کوئی ریفریجریٹر نہیں ہوتا، ان کے گھر میں انہوں نے کھانا اپنا سٹور نہیں کرنا ہوتا، بلکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اپنا جتنا ایک دن کا ہوتا ہے اتنی ہی روزی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم اسی طرح اللہ پر توکل کرو گے تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں اور چڑیوں کو عطا کرتا ہے۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے اپنے آپ کو اللہ کی بات کے لیے فری کر لینا۔ یعنی کہیں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں اپنی مصروفیت کو ترک کر کے اللہ کے ذکر میں اپنا حصہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یعنی کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو ہمیں اپنی مصروفیت چھوڑ کر اللہ کی بات کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی محفلیں سجانی چاہیے۔ ہم اگر 5 جانوں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایک شخص مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہترین یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پہ 5واں پوائنٹ میں عرض کروں گی صدقہ۔ جو شخص صدقہ نکالتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ریٹرن کرتا ہے اور اللہ اس کو آخرت میں بھی ریٹرن کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری راہ میں صدقہ کرتا ہے میں اس کے صدقے کو اس طرح پالتا ہوں جیسے کوئی بچڑا پالتا ہے۔ یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو جس طرح پالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے صدقے کو اسی طرح پالتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، 6 ہمارا پوائنٹ ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کیسے رزق عطا فرمائے گا یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔